بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ راہ مل کے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہم روزہ فلاں وجہ سے نہیں رکھ رہے یا فلاں مجبوری ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے روزہ نہیں رکھتے۔ اس بارے میں اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ روزے کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اسلام کے 5 ارکان بیان کیے ہیں جن پہ اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ اس میں تیسرا رکن روزہ ہے اور توحید کے لحاظ سے چوتھا رکن روزہ ہے، نماز، زکوٰۃ اور روزہ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں کسی حکومت میں قانون توڑنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا اس کائنات کے بنانے والے کے حکم کو توڑنا، جس پر اللہ نے بہت بڑی سزا رکھی ہے۔ وہ لوگ احمق اور بے وقوف ہیں جو قرآن و سنت کے مزاج سے اور اللہ کے احکامات سے ناواقف ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہم بہت مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے اور معاف فرمانے والا ہے، یا ہم یہی روزے دسمبر میں رکھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے دوست۔ اللہ نے اپنے آپ کو غفور الرحیم ایسے لوگوں کے بارے میں قطعاً نہیں کہا۔ اللہ نے اپنے آپ کو غفور الرحیم ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جن کے ماضی میں گناہ ہو گیا اور اب وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر رہے ہیں، وہ تمام ارکان اسلام کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں غفور اور رحیم ہوں، اس لیے ان کی پچھلی خطائیں معاف کر دوں گا۔ اور جو اللہ کے کو غفور اور رحیم سمجھ کر گناہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک نے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اس حوالے سے یہاں کچھ واقعہ سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے قریب ہو گئے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم مبارک رکھا پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے آج ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل میرے قریب آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ مستدرک حاکم۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں انسان کوشش کرے تو ایک رمضان سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام وعدے سچے ہیں اور تمام اعمال حسنہ کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزے میں قیام کرے، یعنی تراویح اور نوافل وغیرہ پڑھے گا، اس کے پچھلے اور اگلے سب صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوستو، اسی طرح ایک بار امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ زیارت قبور کے لیے کوفہ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کرم اللہ وجہہ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل، اس میت کے حالات مجھ پر منکشف فرما۔
اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً قبول ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کرملا وجہوں سے فریاد کر رہا ہے، یا علی کرملا وجہو الکریم، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کی دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرملا وجہو کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ وجہہ نے اپنی رحمت والے پروردگار عز و جل کی دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا، دن کو تو روزے رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات شیر خدا یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل، میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک عز و جل، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرملا وجہ رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی، ہم نے تمہارے شکستہ دل کی سبب اسے بخش دیا ہے۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ دوستو، ایک آیت میں ہمارے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ زندہ انسان خوب پھدکتا ہے مگر جب موت کا شکار ہو کر قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور اس وقت آنکھیں بند ہونے کے بجائے حقیقت میں کھل چکی ہوتی ہیں، اچھے اعمال اور راہ خدائے ذوالجلال عز و جل میں دیا ہوا مال تو کام آتا ہے، مگر جو کچھ جان دولت پیچھے چھوڑ آتا ہے اس سے بھلائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ورثہ سے یہ امید کمی ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرحوم عزیز کی آخرت کی بہتری کے لیے مال کثیر خرچ کریں گے، بلکہ مرنے والا اگر حرام و ناجائز مال مثلاً گناہوں کے اسباب جیسے کہ آلات موسیقی، ویڈیو گیمز کی دکان، میوزک سینٹر، سینما گھر، شراب خانہ، جوئے کا اڈا، ملاوٹ والے مال کا کاروبار وغیرہ پیچھے چھوڑا ہے تو اس کے لیے مرنے کے بعد سخت ترین اور ناقابل تصور نقصان ہے۔ اسی حکایت میں رمضان المبارک کی بے حرمتی کرنے والے کا خوفناک انجام پیش کیا گیا ہے۔ اسے در سے عبرت حاصل کیجیے۔ رمضان المبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان محلے میں کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیل کھیلتے ہیں، خوب شور مچاتے ہیں اور اس طرح یہ بد نصیب خود عبادت سے محروم رہتے ہی ہیں، دوسروں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ نہ تو خود عبادت کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اس قسم کے کھیل اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں۔ نیک لوگ تو ان کھیلوں سے سدا دور ہی رہتے ہیں، ہمیشہ بچنا چاہیے اور خصوصاً رمضان المبارک کے بابرکت لمحات کو تو ہرگز اس طرح برباد نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اس کی عظمتیں، برکتیں اور خصوصیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حرمت کا پورا لحاظ رکھا جائے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان ہے جو ہمارے پاس بوجھ بن کر نہیں، رحمت کی موج بن کر آتا ہے، اسی لیے اس کے منافی کوئی کام نہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو رمضان کے دن کھاتے دیکھا تو اسے مارا کہ تو نے اس کی حرمت کو باقی نہ رکھا۔ کہتا ہے کہ پھر اسی ہفتے اس کا انتقال ہو گیا تو شہر کے کسی عالم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ تعجب سے پوچھا، میاں تم یہاں کیسے ہو؟ تو اسے جواب دیا، جب میری موت کا وقت آیا تو حرمت رمضان کی وجہ سے مجھے کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام کر دیا گیا اور الحمدللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طفیل جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے دسترخوان کو رمضان میں سادہ رکھیں، کیونکہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، کھانے پینے کا نہیں۔ اور آخر میں ایک آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔